हेलो गाइस पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के कुछ कॉमन रूल सीखे थे, लेकिन इस वीडियो में हम और मज़ीद इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीखेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। अगर आप एक बिगिनर हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रूल्स सिखाऊंगा और एग्जाम्पल भी देखकर आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले आता है ए का साउंड जो है वो ही है, यानी अलफ है। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होता हो तो आप उसे अ के उच्चार से ही पढ़ोगे, यानी अलफ के उच्चार से उसे पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। अब यहाँ पे देखिए हम अ के आवाज़ से एप्पल को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आवाज़ है ए की वो अलफ से ही निकल रही है। दूसरा है बी। अब यहाँ पे हम देखें बी जो है वो भी एक ब का साउंड है जिससे ब की आवाज़ निकलती है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, ब्लेम, ब्लैक कलर। ये जो है जो पहले बी आता है तो इसका जो साउंड है वो ब में ही निकल रहा है। उसके बाद आता है सी। सी का जो साउंड है वो बहुत मुख्तलिफ है, कभी क में भी होता है, कभी स में भी होता है, तो हम उसके साथ कुछ और लेटर्स जोड़ के आवाज़ चेंज करेंगे। अगर सी है तो सिंपल उसका स का ही आवाज़ निकलेगा। उसके बाद हम सी के साथ ए का यूज़ करके कोई वर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे क का आवाज़ निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैम, CAME कैम। यहाँ पे आप देखें CA क का आवाज़ निकाल रहा है, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ हम पढ़ेंगे कैम को कैम ही पढ़ेंगे। उसके बाद अगर सी है और सी के बाद ई आता है तो आवाज़ स में ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर और सेल फोन। यहाँ पे आप देखें जो पहले सी है उसके बाद ई है, तो यहाँ पे जो आवाज़ है वो स के ही निकल रही है। उसके बाद आता है CI से स का आवाज़ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा, सर्किट और साइडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CI स का आवाज़ निकाल रहा है। उसके बाद आता है CO जिससे क का आवाज़ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेट मीन्स ताउन करना। अब यहाँ पे आप देखें जो CO है उससे क का आवाज़ निकल रहा है, तो यहाँ पे जब भी किसी वर्ड के पहले CO आए तो क का ही आवाज़ निकलेगा। उसके बाद आता है CH जो इसका आवाज़ है वो चेक का ही आवाज़ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल CHEST, चेस्ट मीन्स सीना, तो यहाँ पे जो आवाज़ है वो चेक का ही निकल रहा है। उसके बाद अगर CH और इस H के साथ L है तो वहाँ पे जो आवाज़ है वो क का ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CHLORINE क्लोरीन, तो यहाँ पे जो आवाज़ है वो क का ही निकल गया है। उसके बाद CR, यहाँ पे जो आवाज़ है वो भी क का ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं CR जो है ना वो क का आवाज़ निकाल रहा है। उसके बाद आता है CY। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स का ही आवाज़ निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल साइकिल। ये जो साइकिल है CY ये स का आवाज़ निकाल रहा है, जिससे जो CY है वो स के साउंड देता है। उसके बाद D आता है। D की तो सिंपल आवाज़ ड ही है। फॉर एग्जाम्पल डियर, डैमेज,
ڈسٹرب اینڈ ETC، یہ جو بھی لفظ ہیں ڈی کے ساتھ ان کی ڈائی آواز نکلتی ہے۔ اور آتا ہے ای۔ اب ای جو ہے وہ یہ کی آواز دیتی ہے۔ فار ایگزامپل ایونٹ، ایوننگ، ایلابوریٹ اینڈ ETC، یہ جو وہ لفظ ہیں یہاں پہ جو ای ہے وہ یہ کا آواز دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ایف ف کی آواز دیتا ہے۔ جب کسی ورڈ میں پہلے ایف آتا ہو تو وہاں پہ ایف کی آواز نکلے گی۔ فار ایگزامپل فلائی، فلیش، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے ایف آ رہا ہے تو یہاں پہ جو ساؤنڈ ہے وہ ایف کا ہی آ رہا ہے، یعنی ف کا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی جو ہے نا وہ گ کی آواز دیتا ہے۔ فار ایگزامپل گیٹ، گیو، گو، جو یہ لفظ ہیں ان میں جی جو ہے وہ گ کی آواز دیتا ہے، یعنی جو اس سے ساؤنڈ ہے وہ گ کا ہی ساؤنڈ نکلتا ہے۔ اس کے بعد ایچ آتا ہے جس سے ہ کی آواز نکلتی ہے۔ فار ایگزامپل ہاؤ، ہی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آواز ہے وہ ہ کی نکل رہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آئی سے آئی کی بھی آواز نکلتی ہے اور یہ کی بھی آواز نکلتی ہے۔ فار ایگزامپل انڈیڈ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی جو ہے وہ آئی کا جو ساؤنڈ دے رہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جے کی جو اکثر آواز نکلتی ہے وہ جے کی ہی نکلتی ہے۔ فار ایگزامپل جیلیوس، جیسٹ، اس میں دیکھیں ہم جو آواز ہے وہ جے کی نکل رہی ہے۔ اس کے بعد کے آتا ہے، کے جو ہے وہ سمپل کے کی آواز دیتا ہے۔ فار ایگزامپل کیپر، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کے ہے وہ کے کی آواز دے رہا ہے۔ اگر کے ساتھ این ہو تو وہاں پہ کے کی آواز نہیں دے گا، وہاں پہ این کی آواز دے گا۔ فار ایگزامپل نون، نالج اور اکنالج، اس میں آپ دیکھیں جو کے ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے جب کے ساتھ این کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کے کی آواز این میں چینج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایل کی جسٹ لام کی آواز نکلتی ہے۔ فار ایگزامپل لیو، لاسٹ، اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایل ہے وہ لام کی آواز دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایم، اب ایم جو ہے وہ میم کی آواز دیتا ہے۔ فار ایگزامپل مومنٹ، مسٹر اور ماسٹر اینڈ ETC، جو ایم ہے وہ میم کی آواز دیتا ہے۔ ایم چاہے سینٹینس کے پہلے بھی ہو چاہے بیچ میں بھی ہو، لیکن آواز جو ہے وہ ایم میم کی دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے این جو ہے وہ آواز نون کی دیتا ہے۔ فار ایگزامپل نیئر، ناؤ، یہاں پہ جو آواز ہے وہ این کی نون کے ساؤنڈ کے ساتھ نکل رہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے او جو ہے وہ او کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ فار ایگزامپل اورینج، آبجیکشنیبل، اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ او جو ہے وہ او کی ساؤنڈ کی آواز دے رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کیو جو ہے وہ کاف کی آواز دیتا ہے۔ فار ایگزامپل کوالٹی یا کوانٹٹی، اس میں جو ہے کیو ہے وہ کاف کی آواز دے رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آر سمپلی ر کا ہی آواز دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ریڈ، ریسپیکٹ، ریئلی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آر ہے وہ ر کا ہی آواز دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ایس سمپلی سین کا آواز دیتا ہے۔ فار ایگزامپل سسٹر،
surely, same. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایس ہے وہ سرکائی آواز نکل رہا ہے. اس کے بعد ہے ٹی. سمپلی ٹیکائی آواز نکلتا ہے. فار ایگزامپل ٹیچر، ٹرسٹ یا اور ٹروتھ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹی ہے وہ ٹیکائی آواز نکال رہی ہے. اس کے بعد آتا ہے یو. یو جو ہے وہ اکثر کر کے یو کا ہی آواز نکالتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ زیر یا زبر یا پیش کا بھی آواز نکالتا ہے. فار ایگزامپل اگلی، الٹرا، یونٹ. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اگلی ہے وہ یو کا آواز جو زبر الف پہ زبر دیکھ کے جو ہم بولتے ہیں اس کا آواز نکل رہا ہے، اور جو یونٹ ہے وہ پیش کا آواز نکال رہا ہے. یونٹ. یہاں پہ جو یو ہے وہ یو پیش کا آواز نکال رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے وی اینڈ ڈبلیو. وی اینڈ ڈبلیو کا جو ساؤنڈ سیم ہے، لیکن ہم اسے مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں. پہلے ہم وی کو سیکھتے ہیں. جو وی ہے وہ واو کا ہی آواز دیتی ہے، لیکن جب ہم اس کو ایک ورڈ میں پڑھیں گے تو ہم اپنا نیچے والا ہونٹ ہے اسے اندر کر کے وی کا آواز نکالیں گے. فار ایگزامپل وزٹ، ویژن اور وائپر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے اپنا نیچے والا ہونٹ اندر کر کے اور اوپر والے دانت باہر نکال کے وی کا آواز نکالا ہے. اس کے بعد ڈبلیو آتا ہے. ڈبلیو کو ہم اس کے ایک الگ طریقے سے پڑھیں گے. جو ڈبلیو ہے وہ ہم ہمارے دونوں ہونٹوں کو آگے کر کے پڑھیں گے. جیسے ہم کسی بیبی کو جب ہم بیبی کو کس کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے ہی ڈبلیو کو پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل ویلکم، واش، ویش پیئر. اب یہ جو ہے ورڈس ہیں ویلکم، واش، ویش پیئر، ہم نے اپنے دونوں ہونٹس کو آگے کر کے پڑھا ہے، تو ان میں جو ڈفرینس ہے وہ یہی ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد آتا ہے ایکس. ایکس جو سمپلی ایکس کا ہی آواز نکالتا ہے. فار ایگزامپل ایکس رے. یہاں پہ آپ جو آواز سنیں گے وہ ایکس کا ہی سنیں گے. اس کے بعد آتا ہے وائی. وائی سمپلی یہ کا ہی آواز دیتا ہے. فار ایگزامپل یلو، یس. یہاں پہ جو آواز ہے وہ یہ کی آواز نکل رہی ہے. اس کے بعد آتا ہے زیڈ. زیڈ جو ہے وہ زے کی آواز دیتا ہے. فار ایگزامپل زینی، زیلیوس. یہاں پہ جو آواز ہے وہ زے کی ہی آواز نکل رہی ہے. فار مور انفارمیشن visit our Facebook page Spoken English, and also visit our Spoken English website.